ایڈجرن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر کل سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے وہ پھر بہت معنی رکھے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج ہمیں یقین ہے کہ جو مقدمہ بیٹ کے حوالے سے ڈویژن بینچ کے سامنے ہے وہ چونکہ ہمارا کیس انتہائی ارگویبل انتہائی اسٹرانگ کیس ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج اگر سماعت ہوتی ہیں تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بیٹ کا نشان واپس ملے گا. شیر افضل ملوچ صاحب یہ بتائیں جو کل فیصلہ آیا تھا تاحیات نااہلی سے متعلق اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ تاحیات نااہلی کا جو کیس ہے اس میں اس حد تک ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی تو تاحیات نااہلی بھی نہیں ہے لیکن نااہلی ہیں توشہ خانہ کیس کی سزایابی کی وجہ سے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات یا 10 مقدمات ایک ہی عدالت میں زیر سماعت ہو تو ان کو یکجا سنا جا سکتا ہے اور عموماً ترجیح یہ ہوتی ہے. نواز شریف کو جلدی میں ریلیف دیا گیا اور خان صاحب کا مقدمہ ابھی تک مقرر نہیں ہوا ہے. آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کے پارٹی پالیسی آپ کے بیان کے اگینسٹ اس پہ کیا؟ میں نے وہ کیا جس کا مجھے کہا گیا اور پھر پارٹی نے جو پالیسی مرتب کی تو میں پارٹی کے ڈسپلن کی وجہ سے اس کا پابند ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ جی جو چینج پالیسی ہے میں اس کا پابند ہوں اور جس طرح پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس طرح ہم جائیں گے. آپ 32 انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ لے رہا ہوں. انشاءاللہ. اور ابھی تک کنفرم نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے باہر نکلیں گے گھر بخیر و عافیت جائیں گے زندہ بھی جائیں گے یا نہیں ملک میں حالات کیا ہے. نہ یہ ابھی دیکھیں نا آپ ہائی کورٹ آئے ہیں یہ اس طرح جب آپ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کو نو گو ایریا بنا دیا جائے کتنے ناکے لگی ہوئی ہیں اس پشاور ہائی کورٹ کے ارد گرد. اور میرا خیال ہے کہ آنریبل چیف جسٹس ابراہیم خان کو شاید علم نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو نو گو ایریا بنا دیا ہے. ہر جگہ پہ پولیس جو ہے یہ تھانے نہیں ہے یہ بنیادی حقوق کی عدالت ہے. یہاں پہ اس طرح نو گو ایریا بنا کے میرے خیال میں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کی توہین کر رہی ہے کے پی پولیس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ آپ کا سوال انتہائی ابہام کا شکار ہے واضح کریں. پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ کسی بھی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ابھی آپ ٹریبیونل میں دیکھیں 100% اپیلیں ایکسیپٹ ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ 100% یہ سارے فیصلے غلط تھے. ایز اے میٹر آف پالیسی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا سنگل آؤٹ کیا گیا اور تمام امیدواروں کی انہوں نے بلا دریغ کاغذات نامزدگی رد کر دیے. میرے کاغذات نامزدگی مذہق خیز بات ہے. پشاور میں میرے 6 ہم نام شیر افضل نام کے ان کے واٹر سپلائی کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی اس نے بل نہیں دیا ہے. اب میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی یہ کس چیز کا سہارا لیں گے یعنی اتنی اندھیر نگری ہیں اور چوپٹ راج ہیں. ریٹرننگ افسر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بل کس کے نام پہ ہیں یعنی صرف ہم نام ہونے پہ آپ سزا دے رہے ہیں. اور اسی طرح شہریار افریدی کے نامینیشن پیپر سے 2 دن قبل خفیہ پرچے کر لیے اینٹی کرپشن کے اس کا نام ڈال دیا. اب کہتے ہیں وہ پرچوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا. بھائی پرچے کا ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ نے پرچے کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ریٹرننگ آفیسر پہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پہ کوئی جرمانہ لگا لوگوں کی آنکھیں تو تب کھلیں گی نا. رول آف لا تب ہوگا یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کے کاغذات نامزدگی بحال ہونا انصاف نہیں ہے. جنہوں نے غلط کام کیے ان کو سزا دیں ان کو کڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو ان کو جیل جانا. یہ فراڈ کیا انہوں نے الیکشن کے پروسیس میں. انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائض ان کو جو ہیں تفویض ہوئے ہیں
ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے. ان کا کام تھا فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں امیدواران کے انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے. تو لہٰذا 2 ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی, کوئی جرمانہ لگ جاتا, آگے ابھی اور کام ہونے ہیں. انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مذاق کرنا ہے, انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک ہیوک پلے کرنا ہے, انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے ہیں. اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو, ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکھا, تو انہوں نے آگے 8 فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں. تو لہٰذا اس کا واحد علاج یہ تھا کہ ان پہ جرمانے عائد ہوتے. انہوں نے ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ہائی کورٹس نے اڑا دیے. اور بھائی ایسے آرڈر کیوں کیا آپ نے؟ اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے وکلا انگیج کیے ہیں, کوئی ہنگو سے آ رہا ہے, کوئی دیر سے آ رہا ہے, کوئی چترال سے آ رہا ہے. خام میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی. وہاں علاقوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ جی فلاں تو نااہل ہو گئے, جبکہ نااہل آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی احکامات کی وجہ سے ہوئے. تھینک یو. NA 30 اور شیر افضل کا یہ شہریار افریدی کا وہ کوارٹ سے, وہ کوہاٹ سے ہے. اور شندانہ کا 30 سے ہوا ہے, NA 30. ابھی یہ 12 بجے جو ہے پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے.